کہا جس میں 3 باتیں ہو جائیں گی ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایمان کی مزہ کی مثال ایسے ہی دے سکتے ہیں۔ ایمان کا مزہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھے، مسجد کو آدمی آئے، نماز پڑھے، نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اسے گھر جانے میں اس کو تکلیف محسوس ہو، میں گھر جاؤں گا، مسجد میں تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، دعا اذکار کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، گھر جاؤں گا، میں مسجد میں جاؤں گا، وہ موقع نہیں ملے گا۔ ایسا آدمی، یہ ایمان کا مزہ یہی ہے جس میں یہ کیفیت آ جائے کہ میں مسجد میں آنے کے بعد گھر جانے کی کو چاہت نہ ہو، گھر جانا مجبوری ہے، کوئی بتاتا ہے، لیکن دل اس کا کہے کہ میں نہ جاؤں، لیکن جانا مجبوری سے بجائے۔ یہ ایمان کا مزہ ہے۔ ایمان کا یہ مزہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں جانے کے لیے جب جانا چاہے تب دل کھلے ہوگا، تکلیف ہو، کیا کیسا اللہ نے پیٹ کیوں بنایا، تمہیں باہر جانا پڑ رہا ہے، کاش کہ پیٹ نہ ہوتا، کاش بڑا کام کیوں آ گیا، نہ ہوتا مسجد میں پڑے رہتے۔ لیکن بات یہ ہے ایمان کا مزہ، ایسی چیز اگر پا رہے ہیں آپ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کا مزہ مل رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے تو سمجھیے آپ ایمان کا مزہ میں پا لیا، اور یہ چیز آپ میں نہیں ہے، مسجد کی نماز پڑھے، چاند دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا، یہ کیفیت ہے، آپ کو ایمان کا مزہ نہیں ملا، کتنا جلدی سے ایمان ختم ہو بھاگے، یہ کیفیت ہے کہ آپ کو ایمان کا مزہ نہیں ملا، ایمان مزہ میں نہیں پایا۔ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہوں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آئے، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آئے، اس کے یہاں جائے، اس ضرورت ہے یہ، اگر ہم کا تقاضا ہے، ہم پر حق ہے، یہ ہم پر ہمارے پڑوسی کا حق ہے۔ یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، یا عبادی